اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ جھک نہیں سکتا، اس کی کمر کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ اشارے سے سجدہ کر لے۔ اشارے سے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کے لیے اگر اس نے اشارہ کیا ہے تو سجدے کے لیے تھوڑا سا اس سے زیادہ اشارہ کرے، یعنی فرق ہونا چاہیے رکوع اور سجدے میں۔ رکوع میں اگر اتنا جھکا ہے تو سجدے میں تھوڑا سا اور جھک جائے، اس کو کہا جاتا ہے سجدے کا اشارہ۔ یہ سجدہ تو نہیں ہے نا، لیکن سجدے کا اشارہ ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی چیز اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھ دے، کوئی پتھر ہو اس کو اٹھا کر سر پر رکھ دے، اس طریقے سے اگر سجدہ کرے گا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ سجدے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھکائے، جتنا جھکا سکتا ہے، تو کسی چیز کو اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طریقے سے سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی کوئی شخص کسی کی کمر میں تکلیف ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، تو اس کو اس بات کا بھی شریعت اختیار دیتی ہے کہ وہ بیٹھ کر ساری نماز بیٹھ کر پڑھے۔ اور اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، یعنی رکوع اور قیام وہ کرتا ہے، باقی سجدہ اشارے سے کرتا ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ زیادہ افضل یہی ہے کہ کھڑا ہو، رکوع کر سکتا ہے رکوع کر لے، باقی سجدہ اشارے سے کر لے۔ لیکن اگر وہ پوری نماز بھی اشارے سے پڑھ لیتا ہے، بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے، وہ شخص جو سجدے پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ اس طریقے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔